آج ضمنی انتخابات این 245 کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا یا اسکروٹنی کا دن تھا، تو خیر و عافیت کے ساتھ میرے کاغذات نامزدگی اسکروٹنی کے بعد منظور کر لیے گئے ہیں، اور یہ انتخاب لڑنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو مجموعی طور پر ملکی صورتحال ہے اور پھر شہر کراچی جس ابتلا میں ہے، یہاں کے لوگ شدید ذہنی اذیت کا، پریشانی کا اور ان گنت مسائل کا شکار ہیں۔ کراچی کی ایک بھرپور آواز ہونی چاہیے قومی اسمبلی کے ایوان میں، اقتدار کے ایوان میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2018 کے بعد خاص طور پر کراچی کو بہت زیادہ نظر انداز کیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک سیاسی خلا ہے، سیاسی تقسیم ہے، انتشار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آزاد امیدوار کے طور پر آزاد پاکستان پینل سے این 245 سے یہ الیکشن لڑ کے میرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ایک عرصے سے شہری سندھ کی سیاست کرنے والی جماعتیں ہیں، بالخصوص جو منقسم ہیں، انہیں ایک موقع فراہم کروں، اپنی قبولیت اور اعتباریت، کریڈیبلٹی اور ایکسیپٹیبلٹی کی بنیاد پر کہ جو تحریک MQM کی مختلف شاخیں ہیں، مختلف دھڑے ہیں، انہیں یہ دعوت دوں کہ یہ ایک موقع ہے کہ یہاں سے سندھ کے شہروں کے عوام کو متحد کرنے کی کوشش کا آغاز کیا جائے، اور ایک آزاد امیدوار کے طور پر میدان میں آنے سے یہ فائدہ ہے، مجھے امید ہے کہ تحریک MQM کی تمام شاخیں میری کریڈیبلٹی اور ایکسیپٹیبلٹی جو MQM پاکستان میں بھی ہے، مجھے یقین ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ MQM حقیقی میں بھی ہے، اور PSP میں بھی ہے، اور ہر مذہب، مسلک، رنگ، نسل، علاقہ، زبان جو بھی پاکستانی کراچی شہر میں اور این 245 بھی ایک کثیر اللقاء، کثیر المذاہب اور ایک کثیر اللسانی قومی اسمبلی کی سیٹ ہے، تو مجھے یقین ہے کہ ہم تمام پاکستانی بھائیوں کو کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے، کراچی کی مضبوطی اور استحکام کے لیے، کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے، اور کراچی کو لے کر پاکستان کی بقا، سلامتی، مضبوطی، استحکام اور تعمیر و ترقی کے لیے ایک وسیع تر یکجہتی کے عمل کے اجرا کے ساتھ جو یہ سیاسی سفر شروع ہوگا، مجھے امید ہے کراچی کی ایک بھرپور آواز قومی اسمبلی میں پہنچے گی، اور یہ کراچی کی آواز صرف کراچی کے بلکتے ہوئے شہری جو بجلی کے بحران کا شکار ہے، کئی گھنٹوں کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، رات بھر کی لوڈ شیڈنگ، پورے دن کی لوڈ شیڈنگ، کہ جس سے کہ ہر شہری پریشان ہے۔ میں یقین دلاتا ہوں کراچی کے عوام کو، این 245 کے عوام کو، کہ یہ وسیع تر یکجہتی قائم کر کے تمام جو منتشر دھڑے ہیں، انشاءاللہ ان کی حمایت لے کر اللہ نے چاہا پورے
کراچی اور NA-245 کے عوام اور ووٹر کو ایک جگہ جمع کر کے اللہ نے چاہا قومی اسمبلی میں ایک بھرپور آواز کو پہنچانا ہے، وہاں ایک بھرپور آواز کو اٹھانا ہے، کراچی کا مقدمہ لڑنا ہے۔ میں نے بجلی کے بحران کا ذکر کیا، بجلی کے بحران کے ساتھ پانی کا بحران۔ 14 سال ہو گئے ایک اضافی قطرہ کراچی کے شہریوں کو صوبائی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے نہیں دیا۔ تو سندھ کے وڈیروں اور جاگیرداروں سے نمٹنے کے لیے وفاق کے حکمرانوں سے لڑنے کے لیے اور اپنا حق لینے کے لیے، سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کو ان کا حق دلانے کے لیے، بالخصوص کراچی کے عوام کی ابتلا، ان کی ذہنی اذیت، ان کے اضطراب، ان کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے میں وعدہ کرتا ہوں، میں یقین دلاتا ہوں کہ ایک پل میں میرے ساتھی چین سے نہیں بیٹھیں گے اور کراچی کے تمام جو منقسم اور منتشر سندھ کی شہری سیاست کرنے والے مہاجر اکائی، مہاجر قومیت کے نام پر سیاست کرنے والے سندھ کے شہروں اور مظلوموں کی سیاست کرنے والوں کو میں چھوڑوں گا، اور صرف MQM کے سارے دھڑوں کو نہیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ اس سے آگے جا کر دیگر قومی جماعتیں جو کراچی شہر میں اپنا کہیں نہ کہیں ووٹ بینک رکھتی ہیں، اپنی ایک سپورٹ اور حمایت رکھتی ہے، ان کے ساتھ بھی ایک عظیم تر یکجہتی قائم کر کے 3-4.5 کروڑ کی آبادی کے اس شہر کو اب وقت آ گیا کہ ان کو ریلیف دلایا جائے۔ بجلی کا بحران، پانی کا بحران، جو بلدیاتی مسائل ہیں، کچرا اٹھانا، نکاسی آب، ابلتے ہوئے گٹر، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ، کوئی پبلک ٹرانسپورٹ کراچی میں نہیں ہے۔ اسی طرح اب گیس کا مسئلہ، ٹرانسپورٹ میں سرکولر ٹرین کے منصوبے کو شروع کرانا، پانی کے لیے 65 کروڑ گیلن کے منصوبے کو شروع کرانا، 18ویں ترمیم، صوبائی حکومت اور صوبائی خود مختاری کے باوجود آئین میں ایسے حل موجود ہے۔ یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جو بھی نمائندے تھے کراچی کے اب تک قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، اور جو PTI کو بھی جو یہاں سے 14 سیٹیں ملی، وہ سب ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے 18ویں ترمیم کے۔ 18ویں ترمیم آئینی ترمیم کا توڑ ہے، آئین میں ہے، آپ براہ راست شہروں، بلدیات کو وسائل دے سکتے ہیں، اختیارات دے سکتے ہیں اور لوگوں کے بنیادی مسائل حل کر سکتے ہیں۔ تو میں وہ فارمولہ لے کے، میں مسائل کا حل لے کے قومی اسمبلی میں جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ عوام کی، کراچی والوں کی، سندھ کے شہروں میں رہنے والے مہاجروں، مظلوموں کی آواز بنوں گا، اور NA-240 کا رزلٹ آئینہ ہے، NA-240 کا رزلٹ، اور کل جو اندرون سندھ میں رزلٹ آیا ہے بلدیاتی انتخابات میں، یہ آئینہ ہے۔ میں اپنے MQM کے بھائیوں، MQM پاکستان کے بھائیوں، مہاجر قومی موومنٹ کے بھائیوں اور PSP کے بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اب بغیر مصلحت کی ردا اتارنی ہوگی، مصلحت کو بالائے طاق رکھنا ہوگا، اور کوئی لگی لپٹی سیاست نہیں، کھری کھری بے باک بے خوف سیاست کرنی ہوگی۔ عوام کا ایک بہت ہی پرامن احتجاج اور سیاسی قافلہ بنانا ہوگا، اور ضرورت پڑے گی تو پھر ایک بہت بڑا احتجاج بھی کرنا ہوا تو ہم کریں گے، بجلی کے بحران کے خلاف، پانی کے بحران کے خلاف۔ اب یہ مسائل حل ہونے چاہیے۔ میں وزیر اعظم پاکستان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ بجلی کا بحران، پانی کا بحران، اولین اس کو ترجیح دی جائے اور یہ حل کیا جائے۔ سوئی گیس کا بحران اور کچرا، نکاسی آب، گٹر، مہنگائی، بے روزگاری، معاشی بحران، روزگار دیا جائے، مردم شماری کا ایک واضح پروگرام دیا جائے، جو حلقہ بندیوں میں بدماشی کی گئی ہے بلدیات میں، اسے صحیح کیا جائے، صحیح
مردم شماری کرائی جائے, کوٹا سسٹم غیر آئینی ہے, اس پر اطلاق ختم کیا جائے, میرٹ کا نظام وضع کیا جائے, اور جو کوٹے میں ہماری نوکریاں تھیں جو ہمیں 14 سالوں سے نہیں دی گئی, وہ نوکریاں ہمیں ملنی چاہیے. وہ نوکریاں ہماری ہیں, ہمیں ملنی چاہیے. بہت شکریہ. بالکل جاؤں گا میں. یہ الیکشن ہم سب کے لیے اپرچونٹی ہے. حالانکہ اسمبلی کی مدت بہت زیادہ نہیں رہی, جیت ہار اللہ کے ہاتھ میں. ہم محنت کریں گے, کوشش کریں گے, لیکن اس الیکشن کے لیے کے ذریعے اگر یہ ساری آوازیں, یہ سارے منقسم لوگ, یہ اپنی اپنی جگہ پہ ان کا بھی سب کا وزن ہے, سب کی عوامی تائید اور حمایت ہے کچھ نہ کچھ. این اے 240 نے بتا دیا ہے کہ کنوں سے یعنی کان کے پاس سے گولی گئی ہے. گولی لگ جاتی, کان کے پاس سے گزری ہے یہ گولی. اگر آئندہ ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہ سیدھا کھوپڑی میں جا کے لگے گی یہ گولی. ابھی کان کے پاس سے گزری ہے. بلدیاتی الیکشن بھی ہو رہے, میں اس میں بھی آزاد امیدواروں کے پینل دے رہا ہوں جن کی اوسط عمر اللہ کے فضل و کرم سے 30 سال ہے. نوجوان بالکل 87 کے بلدیاتی انتخابات کی طرح 30 سال, 28 سال, 25 سال کے, 32 سال کے نوجوانوں کو سامنے لا رہا ہوں میں. جنہوں نے یہ جواب دیا ہے وہ خود یہ بتائیں وہ ایم کیو ایم کے ہے یا نہیں ہے, اور کس کے کوٹے میں وزیر رہے ہیں. آج تو سچ بول دیں. صحیح ہے نہیں؟ آج تک تو وہ پردے کے پیچھے رکھی ہوئی تھی. ایم کیو ایم کی وابستگی اور ممبرشپ پردے کے پیچھے, اور پردے کے آگے پتہ نہیں کس کے کوٹے میں وزیر رہے. تو اعتراف کرے کہ میں ایم کیو ایم کا وزیر تھا, ایم کیو ایم نے سینیٹر بنایا, اور آج بھی اگر ایم کیو ایم کا ہوں اور میری ممبرشپ بھی اگر کھا گیا کوئی, تو کون کھا گیا یہ بھی دنیا جانتی ہے. ہمارا اوڑھنا بچھونا تحریک ایم کیو ایم ہے. تم ایم کیو ایم جماعت کی بات کرتے ہو, میں ایم کیو ایم کی تحریک کا ہوں, نظریاتی ہوں, عوامی ہوں. سب سے زیادہ عوام میں, نوجوانوں میں, برادریوں میں, لوگوں میں, اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے. پاکستان کوارٹر میں کون گیا تھا؟ 5000 کوارٹر کے لوگوں کو بے دخل کیا جا رہا تھا, تو ان کے ساتھ آنسو گیس میں نے کھائی تھی. میں تحریک ایم کیو ایم کا ہوں. تمہیں تو خود تمہاری وابستگی کا نہیں پتا کہ تم کس پارٹی کے ممبر ہو, تم کس کے نمائندہ ہو. آج تک یہ بات طے نہیں ہوئی. تو اپنی شناخت پہلے خود کراؤ, خود بتاؤ کہ تم کس پارٹی کے ہو, اس کے بعد میری ممبرشپ کی. میں تحریک ایم کیو ایم کا نمائندہ ہوں, حق پرست نمائندہ ہوں میں. پاکستان کوارٹر کی ایف آئی آر میں نے کھائی, جہانگیر روڈ مارٹن کوارٹر کی ایف آئی آر میں نے کھائی. ان کو بے دخل ہونے سے میں نے بچایا. نہ تم بھی 4 سال اقتدار میں تھے, وزیر تھے, کہاں ہیں ان کے مالکانہ حقوق؟ پاکستان کوارٹر, جہانگیر روڈ کوارٹر, مارٹن کوارٹر, پٹیل پاڑا, ایف سی ایریا کے لوگوں کا مالکانہ حقوق کہاں ہے؟ کہاں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے نکاح پہ نکاح پڑھ لیا, 4 سال وہاں مزے لیے, اب یہاں مزے لینے کے چکر میں سب گورنر بننا چاہتے ہیں. یہ سب گورنر کی لائن میں تھے. عوام کی خدمت, ریکارڈ 0. میں خالد مقبول بھائی سے کہتا ہوں ایسے نادان دوستوں سے بچیں. میں تمہارا دانا دوست ہوں خالد بھائی, میری بات کو سمجھو. یہ لوگوں کو ملانے, دلوں کو جوڑنے کا وقت, یہ الیکشن اس کا ہے. اپنے سینئر تحریکی ساتھی بھائی کی عزت, احترام, وقار کو قائم رکھو گے تو تمہاری عزت, احترام اور وقار بھی قائم رہے گا. ورنہ داستان تک نہ ہوگی. داستانوں میں این اے 240 آئینہ ہے اور اندرون سندھ کے بلدیاتی الیکشن آئینہ ہے. اس لیے میں نے پارٹی کا لبادہ اتار کر آزاد امیدوار بن کر سب کو جوڑنے کا فیصلہ کیا. یہ الیکشن اپرچونٹی ہے, یہ صرف الیکشن نہیں ہے. یہ ہماری عزت, وقار, بقا, سلامتی کو بحال کرنے اور قائم و دائم کرنے کا الیکشن ہے. بہت شکریہ.